اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 258 انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذی، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کی طرف، حاج ابراہیم، جس نے مناظرہ کیا یا جھگڑا کیا ابراہیم علیہ السلام سے، فی ربہ، اس کے رب کے بارے میں، ان آتاہ اللہ الملک، کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بادشاہت دے رکھی تھی۔ اذ قال ابراہیم، جبکہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ربی، مجھے پالنے والا میرا رب، الذی، وہ ہے، یحیی، وہ زندہ بھی کرتا ہے، وہ یمیت، اور مارتا بھی ہے۔ قالت، اس نے کہا، انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور میں بھی مارتا ہوں، موت دیتا ہوں۔ قال ابراہیم، تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، فإن اللہ یأتی بالشمس، پس یقیناً اللہ تعالیٰ وہ سورج کو لاتا ہے، من المشرق، مشرق سے، فأتی بہا من المغرب، پس تو اس کو مغرب سے لے آ، فبہت الذی کفر، تو ہکا بکا رہ گیا، مبہوت ہو گیا وہ شخص جس نے کفر کیا تھا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیا کرتے۔ سابقہ آیت میں جو ہم پڑھ رہے ہیں، آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کی صفات تھیں، اللہ تعالیٰ کا تعارف تھا، اور اس کے بعد فرمایا گیا کہ طاغوت کا انکار کیجیے، اور سب سے بڑا طاغوت اللہ کی ذات کے ساتھ شرک ہے۔ اور پھر اس کی مثال دی گئی کہ جو طاغوت کا شکار شخص ہے، ایسے شخص سے دوستی بھی تمہیں کفر کی طرف لے جا سکتی ہے۔ تو یہ احکامات تھے، یہ حکم تھا کہ ایسا نہیں کرنا، اور اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اس بات کو اچھی طرح سے تسلیم کیجیے۔ اور اب عملی طور پہ ایک مثال ذکر کی گئی۔ وہ مثال یہ ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام یہ اللہ تعالیٰ کو ماننے والے ہیں، اور ان کے دور کا ایک بادشاہ ہے، مفسرین نے ان کے نام بھی ذکر کیے ہیں، لیکن جب اس کی کوئی مستند دلیل نہیں ہے کہ اس سے مراد فلاں ہی بادشاہ ہے، تو اس لیے قرآن پاک نے جو الفاظ ذکر کیے ہیں نا، اسی پہ ہی اکتفا کرنا چاہیے۔ الذی، وہ شخص، الذی، وہ شخص، اور جو اس سے ملتے جلتے نظریات ہوں گے وہ اس سے مراد ہوگا۔ تو آپ نے دیکھا اس شخص کی طرف، دیکھا اس شخص کی طرف۔ اب کچھ لوگوں کا علمی لیول یہ ہے، اب وہ کہتے ہیں دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر بھی ہیں اور عالم الغیب بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ نہیں رہے کہ دیکھا، وہ ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بھی موجود تھے، دیکھ رہے تھے وہ سارا کچھ۔ حالانکہ عربی کو دیکھیں گے تو عربی کا ایک اپنا مزاج ہے، ہر ایک زبان اور لینگویج جو ہے نا اس کی اپنی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں۔ تو عربی کے اندر کوئی ایک معروف سی بات ہے تو اس کو یاد دلانے کے لیے یہ جملہ کثرت سے ذکر کیا جاتا ہے، الم تر کیف۔ اور انسان کو بھی اللہ نے کہا، اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان کو پتہ نہیں ہے، اس نے دیکھا نہیں، وہی لفظ ہے۔ یارا غیب کے لیے آتا ہے، اس نے دیکھا، تارا تو نے دیکھا، ٹھیک ہے، بات ایک ہی ہے، ماخذ اس کا ایک ہی ہے۔ کیا انسان نے دیکھا نہیں کہ ہم نے اس کو ایک نطفے سے پیدا کیا؟ یعنی بات معروف ہی اتنی ہے تو اس کو دیکھنے کی طرف ذکر کیا گیا، نہ کہ یہ کہ اس سے اپنی منمانی اور مرضی کا مفہوم کشید کیا جائے۔ خیر چلیں، تو فرمایا حاج ابراہیم، یہ وہ شخص تھا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کیا۔ جھگڑا کس بات پہ تھا؟ کہ ابراہیم علیہ السلام کہتے تھے پالنے والا، سنبھالنے والا، عطا کرنے والا، اس دنیا کا نظام چلانے والا وہ کون ہے؟ وہ صرف اللہ ہے۔ رب کے بارے میں جانتے ہیں نا، اس پہ کئی دفعہ بات ہو چکی ہے۔
رب یہ ہے کہ پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک جتنی بھی انسان کی ضروریات ہیں ان کو جو پوری کرتا ہے نا اس کو کہتے ہیں رب، پالنے والا۔ اور وہ کس کے اندر ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے، وہ کسی تو، اسی لیے رب کو رب کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا جو دوسرا سب سے بڑا نام معروف ہے وہ کیا ہے؟ وہ رب ہے۔ اللہ کے بعد جو سب سے معروف نام ہے وہ کیا ہے؟ رب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا آغاز انہی دونوں لفظوں سے کیا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اس اللہ کی ہیں جو پوری کائنات کو کیا کرتا ہے؟ پالتا ہے۔ پہلے موٹی سی بات یہ ہے، اب جو دلائل کو ماننے والا ہے آپ کو کہے گا جی فلانا بھی پالنے والا ہے، خاموش ہو جائیے اور جھوٹ مت بولیے۔ ہم نے قرآن پاک پڑھا ہوا ہے اور اس میں اللہ نے کہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی رب ہو سکتا ہے ہی نہیں ہے، بات ختم۔ تو لیکن بعض لوگ تو ہوتے ہیں کہ جو حیل و حجت اور درست سمت پر جانے کی بجائے غلط سمت جلدی جاتے ہیں، تو یہ ان لوگوں میں سے تھا۔ اس نے کیا کہا کہ انا عطا اللہ الملک، اللہ تعالیٰ نے اس کو کچھ بادشاہت دے رکھی تھی، اب بادشاہ صاحب ذرا کچھ ملا ہوا ہے تو اس کے عوض میں اس نے یہ بھی ہے وہ بھی ہے، اختیارات تو کچھ ہوتے ہیں نا، مرضی چلتی ہے۔ جس طرح فرعون نے بھی یہ کہا تھا، جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا تو اس نے پوچھا وما رب العالمین، آپ کہتے ہو کہ رب العالمین کوئی اور ہے، تو رب تو میں ہوں، کون ہے رب العالمین؟ فرمایا جو تمہارا بھی رب ہے اور پوری کائنات کا رب ہے۔ اس کو اور غصہ، اس نے کہا میں رب ہوں، میرے حکم سے وہذی الانہار تجری من تحتی، یہ ساری نہریں میرے حکم سے چلتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر اسی پانی کے اندر ڈبو کے نشان عبرت کیا کہ نہیں کیا؟ کہتا تھا کہ یہ نہریں، جب میں کہتا ہوں اس نہر کو چلا دو، اس کو بند کر دو، کہتا میرے حکم سے یہ چلتی ہیں۔ اے بھی کو سر پھریا ہے نہیں سی۔ یہ کیا کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بادشاہت اس کو دی ہوئی تھی، تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا تعارف کروایا کہ اللہ وہ ہے، تو اس نے کہا کوئی اور صفات، ہمیں اس کی ایک اور صفت یہ ہے کہ یحیی و یمیت، زندہ بھی وہی کرتا ہے اور مارتا بھی۔ موت و حیات کس کے ہاتھ میں؟ اس اللہ کے ہاتھ میں۔ تو اس نے ان ظاہری چیزوں کا سہارا لیا، ان ظاہری اسباب کا سہارا لیا۔ اس نے کہا انا احیی و امیت، یہ کون سا مشکل ہے، یہ تو میں بھی کرتا ہوں، لہذا میں رب ثابت ہو گیا، جس طرح آج کل بھی بعض لوگ۔ اس لیے یہ موٹی سی بات ذہن میں رکھ لیں، اصول اللہ نے ذکر کر دیا، رب اللہ ہے۔ کوئی کروڑ دلیلیں بھی آپ کے سامنے لے آئے نا تو وہ جھوٹی ہوں گی، حق پر مبنی نہیں ہو سکتی کہ اللہ کی بات سچی ہے، اور اللہ کے مقابلے میں جس کی بات ہو وہ سچی ہو سکتی ہے؟ ہو ہی نہیں سکتی۔ اور اگلی چیز، اگر کوئی وہم وسوسہ ڈالنے کی بھی کوشش کرے نا، کیونکہ یہ بات الگ سے ہے کہ جو بری بات ہوتی ہے نا اس میں اٹریکشن زیادہ ہوتی ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ شیطان اس کو خوبصورت بنا کے پیش کر رہا ہوتا ہے۔ اب غیر محرم کی طرف دیکھنا جائز ہے؟ ٹھیک ہے، نہیں ہے نا جائز، لیکن شیطان اس کے اندر کتنی اٹریکشن پیدا کر دیتا ہے، بندہ کہے نہیں جی ہون یہ تو بہت اچھی چیز ہے لہٰذا ایسا کرنا چاہیے، تو کیا پھر اس طرف کرنا شروع کر دیں گے، یہ سارا کام جواز کا فتویٰ دے دیں گے؟ جواز کا فتویٰ اس بنیاد پہ نہیں ہوتا، وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ تو اس نے کیا کہا کہ یہ چیز ہے، اور اسی طرح بہت ساری چیزیں، شرک کی بنیاد ہی یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ عطا کیا، کچھ کرامات، اور آپ دیکھیں گے سب سے بہترین لوگ انبیاء ہیں۔ اللہ نے ان کو معجزے دیے کہ نہیں دیے؟ کسی نبی نے اس معجزے کو بنیاد بنا کے یہ کہا کہ مجھے سجدہ کرو، مجھ سے مانگو، پوری درگاہ چلائی؟ نہیں چلائی نا۔ اگر کسی کے ہاتھ پہ کوئی کرامات ظاہر ہو جائے، وہ اللہ کا سچا ولی ہے، تو وہ کبھی بھی لوگوں کو اپنی طرف نہیں، وہ اللہ کی طرف بلانے والا ہوگا۔ اور جو اپنی طرف بلانے والا ہو، خود سے کوئی ذکر اذکار وضع کرنے والا ہو، خود سے شریعت وضع کرنے والا ہو، خود سے کوئی جنت جہنم کے راستے جو ہے وہ ظاہر کرنے والا ہو نا، اس طرح کی چیزیں بسا اوقات اللہ تعالیٰ فرعون کو بھی دے دیتا ہے۔ یہ اس بندے کو بھی یہ بادشاہت مل گئی ان ظاہری چیزوں، تو ان ظاہری چیزوں کو جس نے دیا اسی کے خلاف استعمال کیا جائے گا، جس اللہ نے عطا کیا اسی کی شراکت کی جائے گی کہ اللہ نے مجھے دیا لہذا میں بھی اس کا شریک ہو گیا ہوں، اللہ نے دیا ان کو اس لیے ہم ان سے مانگتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ وہی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو کچھ عطا کیا ہے، وہ کرامات کی صورت میں ہے، وہ معجزے کی صورت میں ہے، تو اس بنیاد پہ اس کو اللہ کا شریک نہیں بنایا جائے گا۔ اب اس لیے ایک میں موٹی سی مثال عرض کیا کرتا ہوں، دیکھیں کہ اگر ان ظاہری چیزوں کی وجہ سے کچھ لوگ کہتے ہیں نا ہم گئے، ہم نے تو منت مانی، ہمارا تو پورا ہو گیا، اتنے لوگ آ رہے ہیں وہ سارے مانتے ہیں تو ان کی تو پوری ہو جاتی ہے، تو اگر پوری نہیں ہوتی تو پھر ایویں لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اتنا کچھ ہو رہا ہے تو پھر یہ ویران کیوں نہیں ہو جاتے؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ شیطان مزین کرتا ہے، اللہ کی طرف آئے گا شیطان وسوسہ ڈالے گا، نماز میں کھڑا ہوا بھی دھیان رب کی طرف نہیں رہتا، اور ادھر کیا ہے یہاں بھی غیر اللہ، اور شرک کے اس بدنما چیز کو وہ خوشنما بنا کے پیش کرتا ہے۔
اور دوسری چیز کیا ہے کہ اگر ان ظاہری اسباب کی بنیاد پہ ایسا کرنا ہے تو پھر سب سے بڑا معبود والدین ہونا چاہیے، کہ والدین کے بغیر تو آپ دنیا میں بھی نہیں آ سکتے ہیں، آ ہی نہیں سکتے، تو سب سے بڑا دنیا میں آنے کا سبب کون ہے؟ والدین ہے، تو والدین کو بھی سجدہ کیجیے، اس کو بھی اللہ کا شریک بنائیے۔ حضرت ظاہری اسباب کے تحت اگر کوئی اس طرح کی چیز ہو بھی جائے تو اس کو اللہ کا شریک نہیں بناتے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو اللہ دلیل ذکر کر دے نا اس کے مقابلے میں وساوس کا شکار نہیں ہوتے کہ اللہ نے دیکھو جی اللہ بھی دیکھنے والا ہے، وہ بھی دیکھنے والا ہے، ٹھیک ہے، تو لہذا تم یہ کہتے ہو، جس طرح بہت سارے بڑے بڑے پگیں باندھ کے نا ممبر پہ بیٹھ کے ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تم کہتے ہو اللہ بھی عطا کرتا ہے تو فلانے نے دیتا نہیں، اللہ مدد کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مدد نہیں کرتا، تو تم جا رہے ہو رستے میں تمہیں مدد کی ضرورت پڑی تھی اس پڑی نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو شیطان کے وسوسوں کی پیروی کرتے ہیں اور بدبخت اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ احکامات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھے دلیل کے مقابلے میں کبھی بھی وسوسے کا شکار نہیں ہونا، اور یہ ایسی چیزیں خود نما خوش نما بنا کے شیطان پیش کرتا ہے، اور بندہ جو مومن ہوتا ہے وہ رحمان کی آیات پہ اکتفا کرنے والا ہوتا ہے، اور جو شیطان کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہے پھر اس کے لیے اور راستے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو اس نے کیا کہا، جو اللہ نے اس کو دی ہوئی حکومت ہے، بادشاہت ہے، اس کو بجائے اس کے کہ اس کی اطاعت و فرما برداری کے اندر استعمال کرتا کہ میرے رب نے یہ سب کچھ عطا کیا ہوا، اس کا شکر ادا کرتا، جس طرح کے اچھے بادشاہوں کا اللہ نے قرآن پاک میں ذکر کیا۔ اس نے ایسا نہیں کیا اور اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا کہ میرے ہاتھ میں ہے، میں ہی جو کچھ کروں کر سکتا ہوں۔ تو اس نے ظاہری طور پہ اس کا مظاہرہ بھی کیا کہ میں جس کو زندگی دوں، یہ اس کو ہے نا ختم کرنا ہے، اس کو پھانسی دینی ہے، اس کو آزاد کر دو۔ ایک آزاد آدمی کو پکڑا، اس کو قتل کر دیا۔ یہ دیکھو میں نے مظاہرہ کر دیا کہ زندگی بھی میرے ہاتھ میں، موت بھی میرے ہاتھ میں۔ اب ایمانداری سے بتائیں یہ جو اس نے دلیل دی ہے یہ بنتی ہے ظاہری طور پہ؟ تو اس نے اپنے آپ کو مطمئن، بس اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جھوٹی دلیل پر بھی بندہ اپنے آپ کو مطمئن کیے ہوا ہوتا ہے۔ تو ایسا مت بنیے، ایسا مت بنیے، ایسا مت بنیے کہ ایک جھوٹے وسوسے یا دلیل کے اوپر اپنے آپ کو مطمئن کر کے اس کی طرف چلائیں، بلکہ جو رحمانی دلیل ہے اس کو سامنے رکھیں۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام وہ خیر تو انہوں نے کہا، جناب ابراہیم علیہ السلام نے فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ، تھوڑا سا چترا چلاک اور شیطان اس کو ذرا ورغلا رہا ہے، اور اس کے لیے اس بری چیز کو، اللہ کے ساتھ شراکت کو بھی خوشنما بنا کے پیش کر رہا ہے، اس پہ دلیلیں ذکر کر رہے ہیں۔ تو کہا میرا رب وہ ہے، اگلی اور صفت لے لو، یاتی بالشمس من المشرق فاتی بہا من المغرب، تو بھی رب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے نا، میرا رب مشرق سے سورج لے کے آتا ہے تو مغرب سے لے آ، تو مغرب سے لے آ، تو پھر تو پتہ چلے گا تو بھی رب ہے، وہ رب ہے تو یہ بھی رب ہے۔ تو فبہت الذی کفر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو جس نے کفر کیا تھا نا اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ، یہ حق کا بکا رہ گیا، مبہوت ہو کے رہ گیا، کوئی جواب ہی نہیں بن پایا۔ ایسا کر سکتا ہے؟ کیسے کر سکتا ہے؟ اب دیکھیں ظاہری سی بات ہے، جس طرح لوگ کہتے ہیں جی فلاں دیتا ہے فلاں دیتا ہے، تو جب اس کو کہا جائے جب یہ نہیں تھا تو تب کون دیتا تھا؟ تب کون دیتا؟ جواب ہے اب ساری دنیا کا غوث فلاں ہے۔ جب وہ غوث پیدا نہیں ہوئے تو اس وقت غوث کون تھا؟ اس وقت دنیا کو سنبھالنے والا کون تھا؟ جب وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو چار کاندھوں پہ اس کو اٹھا کے لایا جاتا ہے، تو اس وقت غوث کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری نشانیاں تو دکھائی ہیں۔ اب کوئی شخص ہے ان ساری چیزوں کو سکپ کر دیتا ہے، ان کو ذہن سے نکال دیتا ہے، نہیں مانتا ان چیزوں کو، اور دوسری طرف وہ شیطانی وسوسے جو ہیں، دیکھیں جی اللہ تعالیٰ جس کو چاہے وہ عطا کر دیتا ہے نا، اس طرح کی چیزیں اور دیگر ظاہری ان چیزوں کی ہم نے دعا کی، ہم نے منت مانی، ہم نے ایسا کیا تو یہ ساری چیزیں پوری ہو گئی۔ تو اس بنیاد پہ تو دوسری اس کی موٹی سی مثال یہ لے لیں تو سیم یہی عقیدہ تو عیسائیوں کا بھی ہے، تو پھر کیا آپ اسی طرح شرک بھی کرنا شروع کریں؟ وہ کہتے ہیں ہمیں عیسیٰ علیہ السلام دیتے ہیں، ہندوؤں کے پاس چلے جائیں وہ بھی کیا کہتے ہیں کہ ہمیں جو کوئی دیتا ہے یہ دیوی دیوتا یہ سارا کچھ یہ ہمیں دے رہے ہیں۔ ان کا تو نظریہ یہ ہے کہ ہم وہاں منت منوتی کرتے ہیں، ہمارا سارا نظام پورا ہو جاتا ہے۔ تو اگر اس بنیاد پہ کرنا ہے تو پھر دنیا کا کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہے کہ جس کو آپ ایسے کریں، پھر تو سارے ٹھیک ہیں۔ پھر کیوں کہتے ہیں کلمہ پڑھنا ضروری ہے؟ پھر کیوں کہتے ہیں عیسائیت کو چھوڑ کے اسلام قبول کرنا ضروری ہے؟ ہندو مذہب ٹھیک نہیں ہے، اس کو چھوڑ کے اسلام قبول کرنا ضروری ہے۔ اگر یہ قبر پرستی ٹھیک ہے نا تو پھر ساری دنیا کی یہ ساری چیزیں بھی ٹھیک ہو جائیں گی۔ لہذا نہ ہندوؤں کا دیویوں کو پوجنا ٹھیک ہے، نہ عیسائیوں کا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا شریک ٹھہرانا ٹھیک ہے، اور نہ ہی یہودیوں کا عزیر علیہ السلام کو اللہ کا شریک ٹھہرانا ٹھیک ہے، اور نہ ہی کسی مسلمان کا کسی امتی کو کسی قبر والے کو، کسی جانے والے کو، کسی مزار والے کو اللہ کا شریک ٹھہرانا ٹھیک ہے۔ جس طرح وہ ساری چیزیں غلط ہیں اسی طرح یہ ساری چیزیں غلط ہیں۔ جو دلائل ان کے پاس ہیں سیم یہی دلائل ادھر ہیں۔ اگر ان دلائل کی بنیاد پہ یہ جائز ہے نا تو پھر ان کے لیے تو یہ پہلے جائز ہو گیا نا۔ تو وہ تو اگر یہ امتی کو اللہ کا شریک بنایا جا سکتا ہے، وہ تو اللہ کے نبیوں کو اللہ کا شریک بنا رہے ہیں۔ لہذا شریک بنانا چاہے کوئی بھی ہو، کسی بھی زمانے میں ہو، اور اس کی ہزار دلیلیں بھی آپ کشید کر لیں، یہ کسی صورت درست ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری چیز کو
آپ لے کے آئیں گے تو واضح ہو جائے گا. تو ایک چیز کو سامنے رکھنا، دوسری دلیل کو یا دوسرے پہلو کو ختم کر دینا، یہ دانش مندی نہیں ہے. جس طرح کہ ایک صفت کا اللہ نے ذکر کیا نا، جناب ابراہیم علیہ السلام نے ذکر کیا، اس نے کہا یہ میں بھی کر سکتا ہوں، اور میں یہ کر کے دکھاؤ. کوئی ایک چیز اس طرح سے کوئی مل جائے نا، تو اللہ تعالیٰ نے بسا اوقات مشتبہات بھی رکھی ہوتی ہے انسان کے ایمان. یہی تو آزمائش ہے کہ یہ کیا کرتا ہے، ان ظاہری چیزوں کو دیکھ کے اس طرف پلٹ جاتا ہے یا اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی بات پہ پکا رہتا ہے. تو اس ظاہری چیز کو دیکھ کے اس نے کہا میں بھی یہ کر سکتا ہوں. اگلی چیز جب آئی تو وَبُہِتَ الَّذِي کفر، تو تمہارا رب، یہ آیت الکرسی میں تعارف پیش کر دیا گیا، تمہارا رب نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ اس کو نیند آتی ہے. کوئی ہے ایسا؟ کوئی ایسا نہیں ہے اللہ کے سوا. ان آیت الکرسی کی صفات میں دیکھ لیں، جب کوئی نہیں ہے تو پھر اس کو کسی کا شریک بنانا، کسی کو اس کا شریک بھی نہیں بنانا ہے. تو یہ ایک سیدھی سی بات ہے. لیکن پھر جب جو بندہ ان دلائل اور براہین کے راستے کو چھوڑ کے دوسرے راستے کو اختیار کرتا ہے، اس کو یہ دلیلیں اچھی نہیں لگتی اور شیطان کے وسوسے اس پہ یقین اور اعتماد اور بھروسہ ہے، تو اللہ فرماتے ہیں واللہ لا یہدی القوم الظالمین. پھر اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیا کرتا. ظالم یہی ہے نا، پہچاننے کے باوجود ظلم کر رہا ہے، یہ بھی ہے وہ بھی ہے ایسے بھی ہے ویسے بھی ہے، ادھر ادھر اگرچہ مگرچہ چونکہ چنانچہ اسی بنیاد پہ یہ سارا کچھ ہوا اور یہ سارا کچھ آج بھگت رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ یہ شرک کس حد تک بڑھتا جا رہا ہے اور کس طرح سے اس کی دلیلیں پیش کی جا رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائے جس کو اتنی سری دلیلوں کے باوجود بھی اس کو یقین نہیں ہے نا، تو ظلم کے راستے کا اس نے انتخاب کیا، تو اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو پھر کبھی ہدایت نہیں دیتے. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ گمراہی پر پکا ہو گیا لہذا اس کے لیے یہ جائز ہو گیا. جائز نہیں ہو گیا، یہ اس حد تک گر گیا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے سمن بکمن اومیون، کان آنکھ دل سب پہ پردے ڈال دیے ہیں، اس کو جانوروں اور حیوانوں کی طرح بنا دیا. یہ زندگی بسر کرے گا، قیامت کے دن اس کا حساب و کتاب ہوگا اور اس کو اس کی جزا سزا بھگتنا پڑے گی. اس لیے توحید کو اچھی طرح سے سمجھیں، اپنے مالک کا تعارف اچھی طرح سے ذہن میں رکھیں. کوئی اس طرح کے وسوسے آنے پر نہ خدا سے بدظن ہو اور نہ ہی خدا کے ساتھ کسی کو شریک بنانے کا سوچیں سمجھیں یا ایسی کوشش کرنے کی کوشش کیا کریں. کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان کا عقیدہ اور ایمان جو ہے یہ سارا جاتا رہے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت اور خاص طور پہ جو عقیدہ توحید ہے اس کا فہم اور پھر اس کو سمجھ کے ہمیشہ اس پر استقامت اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.